تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے آپ کو میں کہنا چاہوں گا، معاف کیجئے گا، بات آئی ہے تو میں سمجھا دوں اور اچھی طرح سے سمجھا دوں. ہم نہیں کہتے کہ امت محمدیہ کے عام لوگ اس میں ملوث ہیں. ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء، یہ بڑے بڑے جغادری، یہ بڑے بڑے مولوی لوگ ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں. اور جو لوگ، ہم جتنے بھی اپنے آپ کو کہنے والے، کوئی کہے حنفی، کوئی کہے مالکی، ہم اس سے اعتراض نہیں، کہتے رہو، لیکن ایمان تمہارا، عقیدہ تمہارا پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. تم اپنے آپ کو بستوی کہو، تم اپنے آپ کو گونڈوی کہو، تم اپنے آپ کو سعودی کہو، تم اپنے آپ کو ہندی کہو، تم اپنے آپ کو پاکستانی کہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نسبتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ارے کرسچن اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، تو کیا عیسائی کہنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کوئی کسی کی نسبت کسی کو جنت یا جہنم میں نہیں لے جائے گی. تم اپنے آپ کو حنفی شوق سے کہو، لیکن امام ابو حنیفہ کا عقیدہ مانو. کس کا عقیدہ؟ حنفی کہو، لیکن امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر چلو. ان دجالوں کے عقیدے پر نہ چلو، مکاروں کے جھوٹوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے عقیدے گڑھے ہیں. اور میں پوچھنا چاہوں گا، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ کیا تھا یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا؟ لیکن آج ہمارے ملکوں کے تقریباً 75% ملا نے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں نعوذ باللہ، اور باقاعدہ آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں. کیا یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کا؟ نعوذ باللہ. کیا یہ امام ابو حنیفہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد تیجے دویم سویم 40واں فاتحہ کرو؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ عرس اور میلے کے ڈیگے ٹھنکاؤ؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ گاجے اور بانجے اور بھنگ اور بھنگڑے ڈالو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ قبروں پہ میلے اور ٹھیلے لگواؤ؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہ عرش اور کرسی سے اور کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ استغفر اللہ. یہ کس نے عقیدے بنائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و نادر ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا عقیدے تھے یہ صحابہ کے عقیدے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ چور ہیں، چور، جنہوں نے تمہیں اپنی نسبتیں دے کر کے اور تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. اللہ کے لیے اگر تم کہتے ہو کہ ہم فلاں ہیں، تو حضرت عیسائی اگر عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، تو ان کا یہ فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ان کا ایمان، عقیدہ اور عمل بھی ہونا چاہیے. ہے کہ نہیں ہے؟ صرف دعویٰ کرنے سے ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اسلام جیسا تمہارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے. کوئی نسبت کسی کو جنت میں، نسبتیں کوئی کام نہیں آتی، خون اور رشتے کوئی کام اللہ کے ہاں. تم نسبتیں لگا کے ڈفلیاں پیٹ رہے ہو، قادری بن کے، نقشبندی بن کے، سہروردی بن کے ڈفلیاں پیٹتے رہو. ہم جنت میں چلائیں گے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے قیامت کے دن. وہاں دامن ومن کچھ نہیں ہوگا، سارے ننگے دھڑنگے اٹھائے جائیں گے، سارے ننگے دھڑنگے اٹھائے جائیں گے، مادرزاد ننگے بغیر ختنہ کیے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اٹھائے جائیں گے. تم پکڑ کے لٹکو گے کیا وہاں پہ؟ نہ کپڑا ہوگا، نہ بستر ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. دامن تو ہوگا ہی نہیں، تم لٹکو گے کیا پکڑ کے؟ مچلو گے کیا پکڑ کے؟ یہ بتاؤ. استغفر اللہ. اس طرح سے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے ہمارے ملکوں میں انہوں نے. اور جو حق بولتے ہیں، توحید کی بات کریں، نبی کے اطاعت و اتباع کی بات کریں، ان کے اوپر فتووں کے بمبارڈ چالو کر دیے ہیں، جس طرح سے جو ہے بے تھوک کے بھاؤ جھوٹ بول کر کے. یاد رکھو مسلمانوں، ان جھوٹوں کے پیچھے اگر چلو گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبتیں اختیار کرو، جھوٹوں کی نہیں. میرے بھائی، میرے دوست، مومنین کا راستہ، نبی کا راستہ، مومنین کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام حلوے ماڈے کرتے تھے، صحابہ کرام رجب کے نمازیں پڑھتے تھے، یہ جو بدعت کریں. صحابہ کرام پھلجھڑیاں کھولتے تھے. صحابہ کرام نے نبی کی قبر پہ جا کے کبھی دعائیں کی ہیں. صحابہ کرام نے نبی کو زندہ، کیا کیا میں بتاؤں. اور آج تو باقاعدہ جناب علی نبی کو کسی حجرے میں بند کر کے سمجھ رہے ہیں نبی حجرے میں بند ہے. اور یہ نبی تو نبی رہے، ان کے بزرگ بھی کہتے ہیں. حضرت جی کی ایک تقریر نام کی کتاب ہے، حضرت جی کی تقریر، اس میں لکھا ہوا ایک بزرگ مر گئے. وہ مر گئے تو ان کا سینہ مرنے کے بعد بھی دھڑک رہا تھا. کان لگا کے سنا گیا تو آواز آ رہی تھی، الصلاۃ 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 الصلاۃ. استغفر اللہ. ان کو دیوانگی آ گئی. یعنی کتابوں کے اندر اس طرح سے لکھی ہوئی بات. استغفر اللہ.
یہ فتوا، یہ مفتی ہے، یہ مفتی ہے، مفتی ہے دارالعلوم، بہت بڑے دارالعلوم کے، میں کیا کہوں. اور سنو، یہی نہیں، یہ دیکھو میرے پاس اخبارات آئے ہیں، اخبار کی فوٹو کاپیاں. کہاں کی ہیں یہ؟ ہمارے گھر کی نہیں ہیں، یہ ہندوستان شریف سے آئی ہیں، بھارت شریف سے. بھارت شریف سے. ہاں شریف ہے، بھارت بھی شریف ہے. ارے جب بہرائچ شریف ہے، جب اجمیر شریف ہے، جب ایک شہر میں لاہور شریف ہے، پاک پٹن شریف ہے، جب ایک شہر میں ایک قبر ہو اور پورا شہر شریف ہو جائے، تو بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش شریف میں کتنی قبریں ہیں؟ اتنی تو مندریں نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کے مزار بنے ہوئے ہیں. ہاں، یہ لکھا ہوا اس نے، اہل حدیث اور دیوبندی مسلمانوں میں ٹکراؤ. باقاعدے کہتے ہیں کہ باقاعدے گولیوں سے بھون دیں گے. وہ دو چار آدمیوں کے نام لیے، میں نہیں نام لینا چاہ رہا. چنانچہ گولیوں سے بھون دیں گے اگر تم اس مسجد میں نماز پڑھو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے. دھمکیاں، گنڈا گردیاں چل رہی ہیں. یہ دیکھو اخبار کی رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. میں کس کو کیا کروں، کس کو رو، کس کو کہ یہ ہمارے ملک کے اندر باقاعدے تہلکے مچا رہے ہیں. اور مسلمانوں، تم بھی ہوش کے ناخن لو، تم بھی ہوش کے ناخن لو، مزے مت لو، بلکہ حق اور باطل کو سمجھو، ورنہ اس طوفان میں کہیں تم بھی نہ بہ جاؤ اور جہنم کے شکار ہو جاؤ. ہم تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتے، نہ کسی شہر اور بستی کی طرف. ہمارا گریبان حاضر ہے. ہم تم سے صرف یہ کہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن بری ہو سکیں. اے لوگوں، کوئی بھی بات ہو، اس کی دلیل یا تو عرش والے رحمان کے قرآن سے لے لو، یا تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان سے لے لو. اس کے علاوہ کوئی دلیل اور ثبوت ہرگز نہیں. یہ ہے ہماری دعوت، اور الحمدللہ یہ دعوت پھیل رہی ہے. جو لوگ ہدیے لے کے جاتے تھے پیروں کے پاس، ملاؤں کے پاس، گفٹ، ہاں، خوب کپڑے، خوب تغرے، خوب ٹوپیاں اور خوب تسبیحاں لے کے جاتے تھے، اب الحمدللہ اسی مملکت سعودی عربیہ سے، اسی بلاد توحید سے، اللہ کے فضل سے قرآن کریم اور دین کے اوپر مبنی کتابیں اور کیسٹیں اور ماشاءاللہ چہرے کے اوپر نور سجا کر نمازی بن کے جا رہے ہیں. مولوی کو کھلبلی ہو رہی ہے. ایک تو میں ہی مولوی تھا، ارے یہ سعودی عرب سے روپیہ کمانے گیا تھا، یہ کہاں سے سجا سنور آ رہا ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ غلط ہے. کہتے ہیں کیسے غلط ہے؟ یہ بخاری کھل رہی ہے، یہ مسلم کھل رہی ہے، یہ ترمذی کھل رہی ہے، یہ نسائی ابن ماجہ کھل رہی ہے. وہ سوچتا ہے یہ گیا تھا کام کرنے، یہ ہمارے لیے گفٹ لانے کے بجائے یہ مصیبت لا رہا ہے، ایٹم بم لا رہا ہے. مولوی تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، سوچ رہا ہے اب کیا کریں. اب بس ایک ہی بات ہے، کافر کہہ دو، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. کافر کہہ دو، لا مذہب کہہ دو، خارجی کہہ دو، متنفر کر دو، جگہ جگہ جلسے کرواؤ، جگہ جگہ جلوس کرواؤ، ان کے خلاف، بات ہی ختم. لیکن دنیا بدھو نہیں ہے مولوی صاحب، مفتی صاحب. دنیا الحمدللہ ہوشیار ہے. ہم پاگل لوگ نہیں ہیں. ہمارے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کر سکتی نہیں، کر سکتی ہے انشاءاللہ تبارک تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ معمولی نہ سمجھنا، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اگر کرکٹر کے ساتھ، ہیروین کے ساتھ، ہیرو کے ساتھ، اگر کسی بدذات، بدعتی، مشرک کسی کے ساتھ تم نے اگر اس طرح کی محبتیں کی، یاد رکھو انہی مشرکوں، انہی زانیوں، انہی فاسقوں، انہی بدعتیوں، انہی عیاروں، انہی